ایک شخص جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لاکھوں لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور قرآن جیسی باتیں بنانے کی کوشش کی، مگر پھر اس کا ایسا انجام ہوا کہ تاریخ آج بھی اسے کذاب یعنی بڑا جھوٹا کہہ کر یاد کرتی ہے۔ آخر کون تھا مسلمہ کذاب؟ کہاں سے آیا تھا؟ ساتھیو ذرا تصور کریں، عرب کی تپتی ہوئی زمین، ریگستان کی جلتی ہوئی ریت اور دور دور تک پھیلے خیموں کے درمیان ایک شخص کھڑا ہے۔ وہ بلند آواز میں اعلان کرتا ہے، لوگو، میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ کے دل میں شک پیدا ہو رہا ہے، کچھ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی عام دعویٰ نہیں تھا، یہ وہ دعویٰ تھا جو آسمان تک گونج گیا، کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ کوئی شخص سچائی کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ یہ دعویٰ اتنا بڑا تھا کہ تمام لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ ساتھیو شیطان ہمیشہ ہر دور میں اپنے کھلاڑی اتارتا رہا ہے، لیکن گمراہوں کو کبھی کامیابی نہیں ملی۔ رسول اللہ کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہر جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو ہمیشہ مسترد کیا ہے، اس کے خلاف پوری طرح جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ ساتھیو فتنہ پھیلانے والوں میں سب سے زیادہ خطرناک مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ مسیلمہ کون تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ وہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ شروع میں وہ مسلمانوں کے پاس آیا، اسلام قبول کیا، لیکن بعد میں اس کے دل میں شہرت اور اقتدار کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ شخص بہت چرب زبان تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ مسلمہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا۔ وہ قرآن جیسی آیات بنانے کی کوشش کرتا، مگر اس کے الفاظ کمزور اور بے معنی ہوتے تھے۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا۔ اس کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت ہے۔ نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خط لکھا وہ طبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس خط میں اس نے اتنی جرأت کی، اس نے کہا، زمین کا آدھا میرا ہے اور آدھا قریش کا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ وہ گستاخانہ دعویٰ تھا جس نے تاریخ کے اوراق کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر ہر جھوٹ کا ایک انجام ہوتا ہے۔ رات جتنی بھی گہری ہوتی ہے، کچھ سچائیاں اتنی ہی واضح ہونے لگتی ہیں، اور ہر غرور ایک دن زمین پر آ گرتا ہے۔ اور اس شخص کا انجام بھی تاریخ کی سب سے خطرناک عبرتوں میں لکھا گیا۔ 12 ہجری سن 634 میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابی جہل کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن مسیلمہ کذاب نے 12,200 کا لشکر جمع کر رکھا تھا۔ اکرمہ کو تاکید کی گئی، حارثہ بن حسنہ کے آنے تک حملہ مت کرنا، لیکن اکرمہ بن ابی جہل نے حملہ کر دیا، جس پر انہیں شکست ہوئی۔ ہر صورت یہ صورتحال دیکھ کر شرجین بن حسنہ نے، جو راستے میں تھے، اکرمہ کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق کو لکھ بھیجا۔ خالد بن ولید اس وقت عراق میں تھے۔ خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق کا خط ملا۔ انہوں نے فوراً یمامہ کی طرف پیش قدمی کی، جو مدینہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
دوستوں جب خالد وہاں پہنچے تو مسلمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے حواس باختہ ہو کر وہ فرار ہو گئے اور قلعہ بند ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حبیب بن زید بن عاصم کو نامہ مبارک مسلمہ کذاب کو دینے بھیجا، حبیب بن زید نے نامہ مبارک مسلمہ کذاب کو دیا تو اس بدبخت نے پوچھا، کیا ان صاحب نے بھی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس پر حبیب بن زید نے ہاں میں سر ہلایا۔ مسلمہ نے کرخت لہجے میں پوچھا تو حبیب بن زید نے زوردار آواز میں جواب دیا، میں بہرا نہیں ہوں، سن سکتا ہوں۔ اس پر حبیب بن زید کو قید کر دیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ دوستو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر سمیت قلعہ میں داخل ہوئے تو انتہائی سخت جنگ ہوئی جس میں 1200 مسلمان صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں حفاظ کی تعداد تقریباً 900 تھی۔ ابو دجانہ اور عبداللہ بن زید مسلمہ کو تلاش کرتے رہے کہ اچانک ایک شخص کی آواز بلند ہوئی کہ میں نے مسلمہ کو مار دیا۔ جب مخالف سمت پر نظر پڑی تو ابو دجانہ اور عبداللہ مسلمہ کی جانب دوڑے۔ عبداللہ بن زید جب مسلمہ کے قریب پہنچے تو اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ عبداللہ نے دیکھا کہ تیر اس کی ناف سے ہوتا ہوا پیٹھ سے باہر جا نکلا اور عبداللہ نے اس کے سینے پر وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ ساتھیو نصیبہ بن کعب اس جنگ میں شریک تھی۔ ان سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسلمہ کے سینے پر میرے بیٹے عبداللہ نے اپنا پاؤں رکھا ہے، تلوار پر لگے خون کو اس کے کپڑوں سے صاف کر رہا ہے۔ اس جنگ میں نصیبہ بنت کعب ام عمارہ کا ایک بازو زخمی ہو گیا تھا، بعض کے نزدیک بیکار ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن زید نے لکھا، اپنے بھائی حبیب بن زید کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن مرکزی کردار وحشی بن حرب ایک حبشی غلام نے ادا کیا جو یہ کہتا پھر رہا تھا، میں نے اسلام سے قبل ایک بہترین انسان کو شہید کر دیا اور اسلام کے بعد بدترین انسان کو۔ اس جنگ کا نقشہ خالد بن ولید نے بدل دیا، حالانکہ ان کے چچا زاد بھائی اکرمہ بن ابی جہل ان سے قبل شکست کھا چکے تھے، لیکن وہ یرموک میں داد شجاعت دیتے ہوئے اس قدر زخمی ہوئے کہ خالد بن ولید کی گود میں ہی وفات پا گئے۔ ساتھیو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جھوٹ وقتی طور پر لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن سچائی آخرکار کامیاب ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، تاریخ اسے عزت نہیں بلکہ عبرت کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ ساتھیو اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔